الرحمن الرحیم۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے اور میں ساتھ ہی اپنے مشن حسین چینل کے جانب سے سبھی مومنین کو امام حسین علیہ السلام کا اور شہیدان کربلا کا پرسہ دینا چاہتا ہوں، اور ساتھ میں درخواست کرتا ہوں کہ انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر کووڈ کے چلتے ہمیں سرکار کے دوارا امام بارگاہوں کو آباد کرنے سے روکا گیا ہے، تو جہاں ہمارے 100 امام باڑے یا 1000 امام باڑے بند ہوئے ہیں، آج ہر گھر میں بی بی فاطمہ صدیقہ طاہرہ کو پرسہ دینے کے لیے ہم سب لوگ اپنے اپنے لیول سے مجلس اعزا کر رہے ہیں۔ تو ان کے 100 امام باڑے یا 1000 امام باڑے بند کرنے سے ہماری عزاداری پر کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ ہماری عزاداری ہر طرح سے بڑھ گئی ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے پورے جوش سے اور پوری تیاری سے اس محرم کو اور اس محرم میں اپنی بیوی کو پرسہ دیں گے انشاءاللہ۔ اسی سلسلے میں آج دوسری مجلس کا شروعات کرنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو چینل ہے ہمارا، میں سبھی بھائیوں سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ اسے سبسکرائب کریں، اس چینل کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اس چینل کو پہنچائیں، تاکہ ہماری یہ عبادت زیادہ سے زیادہ لوگوں میں جا سکے اور وہ لوگ بھی اس سے فیضیاب ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ علیہ السلام میرا ایک ٹکڑا ہے۔ ارباب فکر و نظر، یہ فرمان کسی عام بشر کا نہیں ہے، نہ کسی فلسفی کا اور عالم کا قول ہے، بلکہ یہ اس کے دہن مبارک سے نکلا ہوا الفاظ ہے جو معصوم ہے، جس کے ہر قول و فعل کا مطلق ضمانت قرآن مجید نے ان الفاظوں میں یہ رکھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی کلام کرتے ہی نہیں، بلکہ عین وحی کے مطابق کلام کرتے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں رسول کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سوائے رسول کے کچھ اور نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب چاہے جب چاہے جہاں چاہے جو کچھ کلام کریں گے وہ بحیثیت رسول بولیں گے۔ حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے کہ فاطمہ صلی اللہ علیہ میرا ٹکڑا ہے، یہ نہیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرا دل کا ٹکڑا ہے۔ ہم اس بات کو اس حیثیت سے غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رسول کل ہے اور فاطمہ اس کا جز ہے۔ جو رشتہ ہوتا ہے اسے کون نہیں سمجھتا۔ یاد رکھیے، جز کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب اسے کل سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے تو کل میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات قابل توجہ یہ ہے کہ جز میں کل کی ساری صفات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک روٹی لے لیجئے، جو ذائقہ پوری روٹی میں ہوگا بالکل وہی مزہ اس کے ٹکڑے کا بھی ہوگا۔ چونکہ جناب سیدہ بھی رسول کا جز ہے، اس لیے ماننا پڑے گا کہ جو صفات پیغمبر اسلام میں ہوں گی انہیں صفاتوں کا معصوم کونین میں بھی ہونا لازمی قرار پاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قبل بعثت رسول اسلام کی جو نمایاں ترین اولین صفات ابھر کر زمانے کے سامنے آئیں، وہ ان کی صداقت یعنی سچائی تھی۔ بھلا ان کی صداقت میں کسے کلام ہو سکتا ہے جسے دشمن بھی صادق اور امین کہہ کر پکارنے لگے؟ کیا کہنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا کہ دشمن اپنی زبان سے آپ کی سچائی کا مضبوط ثبوت دے رہا ہے۔ ہماری زبانیں جل جائیں اگر معذاللہ کوئی تقابل مقصود ہو، پھر بھی بارگاہ رسالت میں ہاتھ جوڑ کر یہ جرت کرنے کی جی چاہتا ہے کہ جب ہماری نظر سیرت فاطمہ پر پڑتی ہے تو بیٹی کی سچائی کا ثبوت باپ سے مضبوط تر ملتا ہے۔ ارباب و فکر و نظر، کون نہیں جانتا کہ اہل بیت علیہ السلام نے کبھی عیش و آرام کی زندگی نہیں گزاری، ہمیشہ اسرت تنگی پر قناعت کر کے خدا کا شکر ادا کیا۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک دفعہ عید کی شب تھی، حسنین باہر سے مایوس گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدہ یہ ماجرا دیکھ کر بے چین ہو گئی، دریافت فرمایا، میرے دل کے ٹکڑوں، ابھی ہنسی خوشی تم دونوں باہر کھیلنے گئے تھے، رنجیدہ ہو کر کیوں آئے ہو؟ بچوں نے جواب دیا، اماں جان ابھی کچھ لوگ باہر کھیل رہے تھے،
اتنے میں دیکھا کہ مدینے کی گلی کوچے میں بچے اپنے ہاتھوں میں نئے نئے لباس لیے ہوئے خوشی سے اچھلتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں۔ مادر گرامی، کل تو عید ہوگی، مدینے کے سارے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، مگر ہمارے پاس تو کوئی نیا لباس نہ ہوگا، ہم لوگ انہیں پرانے کپڑوں میں نماز پڑھنے مسجد میں جائیں گے۔ ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، اپنی تنگدستی پر نظر کی، کچھ کہنا چاہا مگر آنسو پی کر خاموش ہو گئی۔ ماں کی خاموشی سے بچوں کی آس ٹوٹ گئی، آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے، بچوں کی آنکھوں میں امڑے ہوئے آنسو پر ماں کی نظر پڑ گئی۔ بس ایک دفعہ نامعلوم کس بھروسے سے سنبھل کر بیٹھی، آنکھوں میں عزم و یقین کی چمک پیدا ہوئی۔ حسنین سے مخاطب ہوئی، میرے بچوں رنجیدہ کس لیے ہو؟ تمہارا لباس تو سی کر تیار ہو چکا ہے، بس درزی لے کر آ ہی رہا ہوگا۔ حالانکہ باخدا نہ کوئی لباس ہی خریدا گیا تھا اور نہ کسی درزی کا انتظار تھا۔ تاریخوں میں ہے کہ یہ جملہ زبان سے کہہ تو دیا، لیکن فوراً جانماز بچھا کر ہاتھ درگاہ اہدیت پہ پھیلا دیے۔ پالنے والے، تجھے واسطہ ہے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، کنیز کے وعدے کی لاج رکھ لے۔ بس اللہ کی غیرت کو جوش آیا، فاطمہ تیری زبان کی صداقت کی لاج میں رکھوں گا۔ رضوان جنت کو حکم ہوا کہ فوراً جنت چھوڑ دو اور یہ دو لباس لے کر در فاطمہ پر جاؤ اور دیکھو اپنے کو رضوان جنت ہرگز نہ بتانا، یہی کہنا کہ میں حسنین کا درزی ہوں۔ ادھر حسنین کی بھیگی ہوئی آنکھوں سے آنسو گرنے بھی نہ پائے تھے کہ کسی نے دروازے پر کھٹکھٹایا۔ فضہ نے پوچھا کون؟ جواب آیا حسنین کا درزی، ان کے لباس سی کر لایا ہوں، لے جائیے۔ یہ تھی ہماری شہزادی جن کی صداقت کا مضبوط ترین ثبوت اس عظیم واقعہ بلکہ معجزے میں ملتا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ جس گھر کی غلامی رضوان جنت کرے، بھلا اس کی عظمتیں سوائے خدا کے کون سمجھ سکتا ہے؟ کیا کہنا اس ذات اقدس کا کہ جس کے لیے اشرف الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ میرے شریک رسالت ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ قدرت نے اپنے حبیب ہی کو معجزہ نما نہیں بنایا بلکہ سید عالم صلوات اللہ علیہ کو بھی یہ فخر عطا کیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ اگر رسول خدا کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تو فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی کثرت عبادت نے آسمان کے ستارے اپنے در پر اتروا دیے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے خلق عظیم کا تحفہ آیا تو فاطمہ صلی اللہ علیہ کے لیے روٹیوں کے لیے نے حلقہ کا تاج منگوا لیا۔ اگر محمد کو طٰہٰ و یاسین کی سند ملی تو فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کو تطہیر کا انعام عطا کیا گیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبرائیل امین نے پیام رسانی کی خدمت کی تو فاطمہ صلی اللہ علیہ کے لیے رضوان جنت خیاط بنا۔ اگر رسول خدا کو اشرف الانبیاء بنا کے بھیجا گیا تو فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کو نسائی العالمین کے شرف سے مشرف ہوا۔ اگر رسول کو ابوذر جیسا عابد و زاہد صحابی ملا تو فاطمہ کو فضہ جیسی کنیز ملی جس نے 30 سال تک قرآن سے ہر بات کا جواب دیا۔ اگر رسول اللہ کی تبلیغ نے کافروں کو مسلمان بنایا تو فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ نے بھی 500 یہودی عورتوں کو مسلمان بنایا۔ اگر رسول اللہ مردوں کو زندہ کرتے تو حضرت سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ نے بھی مردہ عروس کو حیات نو بخشی۔ اگر رسول اللہ کو قدرت نے فاطمہ جیسی معصومہ دختر دی تو خود حضرت سیدہ کو خالق نے 2 معصوم اماموں کی ماں بنایا۔ رسول خدا کو جناب سیدہ سے اس قدر محبت تھی کہ جب کبھی گھر سے باہر جاتے تھے تو سب سے آخر میں اپنی اس بیٹی سے رخصت لیتے تھے اور جب واپس پلٹتے تھے سب سے پہلے ملاقات کرتے تھے۔ مگر افسوس کہ مسلمانوں کا نبی جس کا اتنا احترام کرے بعد رسول صلی اللہ علیہ اسے اتنا ستایا جائے کہ خستہ دل یہ نوحہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو کہ مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں گی کہ اگر دنوں پر پڑتی تو دن سیاہ ہو جاتے۔ ارباب و فکر و نظر سال بھر سے جس کا انتظار تھا وہ دن آ گیا۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ ارباب و فکر و نظر مظلوم کا ماتم کرنے کے لیے فقط آپ کے فرش پر نہیں بیٹھے ہیں بلکہ جس پیاسے کی مجلس ہے اس کی دکھیاری ماں بھی آج عزا خانے میں موجود ہے۔ ارباب و فکر و نظر یہ جناب سیدہ کے لال کی مجلس ہے۔ شہزادی بڑی آس بڑی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ نکال دو جتنے آنسو آنکھوں میں ہیں، ایسا نہ ہو شہزادی مایوس ہو کر مجلس سے اٹھ کے جائے۔ مجلس حسین کا نام ہے، جناب سیدہ کے دل کا ارمان ہے۔ اس کا ہلکا سا اندازہ ایک واقعے سے ہو سکتا ہے۔ حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں روتا ہے وہ جناب سیدہ پر احسان کرتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ جناب سیدہ عزاداروں کی اعانت فرماتی ہے۔ واقعہ سنیے اور مجلس امام حسین کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ صاحب
المومنین تحریر فرماتے ہیں کہ نجف اشرف میں ایک مومنہ رہتی تھی. ہر سال جب محرم آتا تھا تو دل و جان سے عزاداری امام میں مظلوم میں مصروف ہو جاتی تھی. ایک سال اس کو خدمت عزا کے لیے کوئی آدمی نہ مل سکا اور ہلال محرم نمودار ہو گیا. ہر طرف سے حسین حسین کی صدائیں بلند ہونے لگی. پوری شب اس مومنہ سے تڑپ کر اور جاگ کر کاٹی. کبھی امام باڑے میں جا کر دعائیں کرتی تھی کہ اے آقا مظلوم، میں نے ہر چند تلاش کیا مگر کوئی عورت یا مرد انتظام عزا کے لیے نہ مل سکا. میں تنہا ہوں، امیدوار ہوں کہ کوئی خادم اپنی مجلس کے واسطے بھیج دے. یہاں تک کہ صبح ہوئی. مومنہ نہایت مایوس امام باڑے میں گئی اور ارادہ کیا کہ جو کچھ ہو سکے انتظام کرے کہ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک بی بی آئی. اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ ان معظمہ نے فرمایا کہ سنا ہے کہ تو تنہا ہے اور انتظام عزا نہ ہونے سے بہت بے چین و پریشان ہے. میں تیرے عزا خانے کی خدمت کرنے آئی ہوں. یہ سن کر بہت خوش ہوئی. یہاں تک کہ مجلس کا وقت ہوا، عزا خانے میں بی بی آنا شروع ہوئی. میں نے دیکھا کہ بی بی عزاداروں کی خدمت میں دل و جان سے مصروف ہے. خود اپنے ہاتھ سے ایک ایک کے سامنے ٹھنڈا پانی لا کے رکھتی ہے اور فرماتی ہے اے بیویو ٹھنڈا پانی شوق سے نوش کیجیے، مگر ایک گزارش ہے کہ اپنے آقا حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں کی پیاس کو دل میں نہ بلانا. الغرض کے 9 محرم تک وہ معظمہ رو رو کر دل سے کاروبار رضا میں مشغول رہی. جب صبح عاشور نمودار ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ان بیوی نے اپنے گریبان چاک کیا، منہ پر خاک ملی اور اسی طرح تڑپ تڑپ کر چیخ مار کر رو رہی تھی جیسے کوئی ماں اپنے جوان فرزند کے جنازے پر روتی ہے. میں نے تعجب سے پوچھا کہ اے بی بی آپ اس قدر بلک کر ہمارے لال کو پکار کر کیوں رو رہی ہیں؟ کیا آپ کا کوئی جوان فرزند مر گیا؟ آج روز عاشور ہے، اگر رونا ہے تو جی بھر کے امام مظلوم کی مصیبتوں سے رو لیجئے. ذرا نظر تو کیجئے جناب ام کلثوم اور اپنی شہزادی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ پر، جن کے سب طفل و جوان بھوکے پیاسے کربلا کی دیکھتی ہوئی زمین پر ذبح کر ڈالے گئے. اسی اسنا میں گھر سے تعزیہ اٹھانے کی الوداع مجلس شروع ہوئی. حدیث خوان نے رخصت امام حسین پڑھنا شروع کی. جب حدیث خوان کی زبان سے یہ نکلا افسوس آقا کے سر کو کاٹ کر ظالموں نے سے کیا نیپٹ نصب کر دیا اور ان کی بہن زینب کو لاش پر رونے نہ دیا. اس پر قیامت یہ تھی کہ بھائی کا سر خون سے تر کر کے بہن کو دکھاتے ہوئے کربلا سے شام تک لے گئے. یہ سنتے ہی معظمہ نے سینے پر ہاتھ مار کر زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی. جب یہ خاتون ہوش میں آئی تو مجلس ختم ہو چکی تھی اور ایام عزا بھی تمام ہو چکے تھے. ان معظمہ نے جب رخصت ہونے کی اجازت مانگی تو میں نے ان کی خدمت گزاری اور محنتانہ اپنی حیثیت بھر لا کر پیش کرنا چاہا. ان بیوی نے پہلے میری طرف آپ اٹھا کر سسکیاں بھرتے ہوئے کربلا کی طرف رک کر کے آواز دی اے حسین آپ دیکھو تمہاری خدمت کی اجرت دی جا رہی ہے. یہ کلام سن کر میں نے گھبرا کر دستمستہ عرض کی کہ معظمہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا نام کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا میری خدمت سے مطمئن نہیں ہوئی؟ میں نے کہا قسم ہے اس کو اس کربلا مظلوم کی کہ جس کی خدمت میں آپ نے کوئی حد و انتہا نہ اٹھا رکھی. بتائیے آپ کون ہیں؟ جواب ملا یا عزادار اگر تو واجد ہے تم سن، تو جس کی مجلس شہدائی ہے میں اسی کی ماں ہوں. انشاءاللہ بروز حشر تجھے داخل بہشت کروں گی. امام حسین علیہ السلام کی ماں زبان سے سنتے ہی میں دوڑ کے ان کے پاؤں میں گر گئی مگر وہ نظروں سے غائب ہو چکی تھی. میرا دل چاہتا ہے کہ ہاتھ جوڑ کر شہزادی سے پوچھوں کہ شہزادی اس مومنہ کی مدد کے لیے اس کے عزا خانے میں پہنچ گئی. ارے اس وقت کہاں تھی جب خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی؟ زینب تنہا بیمار امام کو شولوں سے باہر لا رہی تھی. ارے اس وقت کہاں تھی جب زینب کی پشت پر کوڑے لگائے جا رہے تھے، بازوؤں میں رسم کسی جا رہی تھی، سکینہ کو تماچے لگ رہے تھے؟ ارے آپ کو اپنے پردے کا مرتے خیال تھا مگر آپ کی بہو بیٹیاں سربراہ کر دی گئیں. ان کے وارثوں کی لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا گیا. پھر کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام سے بھرے دربار تک نامحرموں کے درمیان تحریر کیا گیا. اس کے بعد سال بھر تک تنگ و تاریخ قید خانوں کی گھٹی ہوئی فضا میں قید کیا گیا. یہ ہے وہ قیامت خیز مصیبتیں جن کے توسل سے دماغ کے رگیں پھٹنے لگتی ہیں. خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ جن پر پڑی ہوگی انہوں نے کیوں کر برداشت کیا اور پھر بھی زندہ رہی.
شاید کلیجہ چھلنی ہو کر ناسور ہو گیا ہوگا. اللہ